السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روشنی کا ہماری صحت کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ روشنی کا ہماری زندگی پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اور بہت ہی گہرے اثرات اس کے صحت پر پڑتے ہیں۔ یہ کیسے پڑتے ہیں، یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور صحت کو اچھا کرنے کے لیے روشنی کو ہم کیسے کنزیوم کر سکتے ہیں، یعنی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو بہترین حل بتاؤں گا اور اس کی افادیت بھی بتاؤں گا۔ آپ کی صحت میں اس کا کیا کردار ہے، آپ کا جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں کام کرنے میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اس کا کیا اثر ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے آگے لوگوں کے اندر، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ کا جو موضوع ہے وہ ہے روشنی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، روشنی کا ہماری صحت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے۔ دوستو، یہ جو روشنی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً جو فطرتی روشنی ہے، یعنی سورج کی روشنی ہوگی، چاند کی روشنی ہوگی، یہ تو انتہائی مناسب اور انتہائی اچھی ہے ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے۔ اور جو مصنوعی روشنی ہے اس کا بھی ہم بھرپور استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے۔ یہ ہم کیسے اس روشنی کو یوٹیلائز کریں، یعنی جو قدرتی روشنی ہے، فطرتی روشنی ہے، سورج کی ہوگی، چاند کی ہوگی، اور جو مصنوعی ہے اس کو کیسے استعمال کریں، یہ میں آپ کو صرف طریقہ بتاؤں گا کہ ہمارے لیے جو روشنی ہے بہتر ہے، کس وقت بہتر ہے اور کس وقت نقصان دہ ہے، اور اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے جو ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر اچھے اثرات چھوڑے گی، اور جو ہماری صحت کو، ہماری زندگی کو نقصان دے گی۔ تو کون سی روشنی ہو سکتی ہے، کیسے روشنی جو ہے ہماری زندگی کو، ہماری صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایک نعمت جو ہے اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سورج کی روشنی جو ہے سب سے پہلے تو ہمارے جسم کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرتی ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے وہ ایک تو ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، دوسرا امیونٹی بوسٹر ہے، ہماری قوت مدافع جو ہے، امیونٹی جو ہے اس کو بہت ہی مضبوط کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے۔ اور سورج کی روشنی جو ہے جن لوگوں گھروں کے اندر پڑتی ہے، جن لوگوں کے گھر سیدھے رخ پر ہوتے ہیں، یعنی چڑھتا سورج جن کے کمروں کے اندر، گھر کے اندر روشنی دیتا ہے، ان کے لیے صحت بہت اچھی ہے، روشنی یہ بہت اچھی ہے۔ خصوصاً جو پیلی کرنیں ہوتی ہیں، پیلی رنگ کا جب سورج صبح نکلتا ہے تو انتہائی اچھا آتا ہے، وہ صحت کے لیے اور آپ کی درختوں کے لیے، آپ کی جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے زبردست ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ پیلی کرنیں جو ہوتی ہیں، اکثر جو نو مولود بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں، ان کو جب جینڈس ہو جاتا ہے تو ہم بتاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بتاتے ہیں، اور جو نیو ریسرچ آئی ہے یہ بتاتی ہے کہ بچے کا سارا جسم ننگا کر کے اس کو ہاتھوں پر لٹا کر ایسے بیٹھ جائے دھوپ کے اندر، اس کو جب پیلی کرنیں پڑیں گی تو جسم کے اندر جب وٹامن ڈی جائے گا اور یہ پیلی کرنیں جائیں گی تو بچے کا جینڈس جو ہے، بچے کا جگر جو ہے وہ ٹھیک کام کرنا شروع ہو جائے گا، جینڈس ختم ہو جائے گا۔ سب سے بہترین علاج یہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی رکھتا ہے، جس کے اندر انزائٹی، ڈپریشن ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صبح پیلی کرنوں کے اندر واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ آپ جب آپ کی باڈی جو ہے ان پیلی کرنوں کو، پیلی روشنی کو کنزیوم کرے گی تو یہ انزائٹی، ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور جن گھروں کے اندر، جن جسموں کے اندر یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کو ٹی وی کے جراثیم اثر انداز نہیں ہو سکتے، ان گھروں کے اندر ٹی وی کے جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے جن گھروں کے اندر سورج کی روشنی اچھے طریقے سے جاتی ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں، استھما جو ہے، دمہ جس کو کہتے ہیں، اس کی بیماری سے بھی مریض محفوظ رکھتے ہیں جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ گھر کے اندر پڑتی ہے۔ جب اس کی روشنی نہیں پڑتی، نمی رہتی ہے، تو اس وقت یہ استھما وغیرہ، ٹی بی وغیرہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جراثیم، وائرس وغیرہ، اور مریضوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیملی کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی روشنی جو ہے، اچھا، سورج کی روشنی کا ایک ہمارے سونے اور جاگنے کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا برین جو ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اب ریسٹ ٹائم ہے، ہم نے سونا ہے۔
تو وہ ایسے ہارمون پروڈیوس کرنے شروع کر دیتا ہے جس سے ہمیں نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، صبح جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہمیں جگاتی ہے کہ رات ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے، آپ کا سلیپ ٹائم جو ہے، آپ کا ریسٹ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اٹھیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اپنے کاموں پر جائیں۔ اور رات سونے کو جب ہم سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو اکثر بچوں کو اس لیے منع کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ جو سکرین ٹائم ہے اس کو کم کریں۔ جب کم کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نیند جو ہوتی ہے، نیند کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، سکرین ٹائم ہمارا زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا برین جو ہوتا ہے یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی دن ہے، ابھی رات نہیں، ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہوا۔ وہ جو ہارمون اس نے پروڈیوس کرنے تھے، جس نے نیند کا غلبہ پیدا کرنا تھا، جس سے نیند آنی تھی، وہ ڈیولپ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے یہ سارا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو لوگ رات کو دیر گئے تک سکرین ٹائم استعمال کرتے ہیں اور پھر لیٹ سوتے ہیں، ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے سب سے بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اذان کے وقت کو، جب فجر کی اذان ہوتی ہے یعنی 4 بجے 3:30 بجے، اس وقت اٹھتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہوگا 8 بجے اٹھتا ہے۔ جو 3:30 بجے اٹھا ہے وہ تو 4.5 گھنٹے اس سے پہلے اٹھا ہے، اور اس نے 4.5 گھنٹے کے اندر کتنے کام کر لیے ہوں گے، نماز پڑھ لی ہوگی، اور جو اس نے اگر کوئی کھیتی باڑی کا کام ہے، اس کا فارمنگ کا کام ہے، کوئی ایسا کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کی، تو وہ پرسکون ماحول میں صبح صبح آن لائن کو کام کرتا ہے، تو بڑا بہترین کام کرتا ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا ہے، بڑے اچھی طریقے سے اسٹڈی کر سکتا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے تو وہ اپنا مطالعہ کرے، اس میں بہت ہی فریش برین ہوتا ہے، اس کو بہت یاد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ہی کارآمد اس وقت ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ 8-9 بجے اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا 4.5 گھنٹے سے پہلے دوسرے بندے سے اس کا دن ہی کام ہو جائے گا۔ 8:30 بجے اٹھے گا، پھر کھائے گا، پیے گا، ناشتہ کرے گا، تیاری کرے گا، پھر جائے گا کہیں 10-11 بجے 12 بجے کام پہ شروع ہوگا، اور 10-11-12 بجے کے بعد ہمارے جو ہوتے ہیں، جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو قائم رکھتے ہیں کہ ہم کام کریں یا ہمارا کام کرنے کو دل کرتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اکثر لوگ سستی کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی ہمارے دفاتر کا، یہی ہمارے بزنس کا یہی پرابلم بن چکا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ نیند پیٹرن چینج ہو گیا ہے، صرف جاگنے کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ روشنی کو جب ہم اچھے طریقے سے کنزیوم کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر، بہت ہی کارآمد ہوگی۔ دوستو، میری ویڈیو بہت ہی معلوماتی تھی۔ روشنی ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔